سورہ رعد ہے سورہ یوسف کے بعد۔ اس سورت کے بالکل شروع میں ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلالت کو بیان کیا گیا۔ اس کے بغیر ستونوں کے آسمان کو بلندی پر قائم رکھنا، سورج اور چاند کو ایک نظم کے تابع کر کے چلانا، زمین کا پھیلانا، اس میں پہاڑوں کو لنگر کی طرح قائم رکھنا، دریاؤں کی روانی، نظام لیل و نہار، طرح طرح کے پھل، انگوروں اور کھجوروں کے باغات اور امور کائنات کی تدبیر وغیرہ، یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد رب کریم نے فرمایا کہ جن کے پاس عقل ہے نا، ان کے پاس ان سب چیزوں میں رب کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں کہ یہ بغیر کسی کے بنائے اتنا کچھ بن سور نہیں گیا۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر مادہ کے حمل کو اور رحم کے حالات کو بھی جانتا ہے اور اس کے نزدیک ہر چیز کا ایک اندازہ ہے۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر پوشیدہ کو اور ہر ظاہر چیز کو اور آہستہ سرگوشیوں کو اور بلند آواز کو سب کو جانتا ہے۔ اور آیت نمبر 11 میں قوموں کی سربلندی کا راز بتایا کہ حالات تب بدلتے ہیں جب لوگ خود بدلتے ہیں۔ وہ آیت میں نے تلاوت کی، فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، فرمایا اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم کی اچھی یا بری حالت کو جب تک وہ لوگ اپنے آپ میں خود تبدیلی پیدا نہیں کرتے۔ پکی بات یہ باندھ لیں، ہم نہ انتظار کر رہے ہیں نصیب کا، لیکن ہم کوئی کوشش نہیں کر رہے۔ رب فرماتے کوشش کرنا تو تیرے ذمہ ہے نا، تو بتانا تو نے بھی تو کوئی تبدیلی کی کوشش کی کہ نہیں کی؟ تو کوشش کریں گے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، تو محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا پھل ضرور عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 13 میں رات کا ذکر فرمایا۔ اجسام فلکی یا بادلوں کی رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو رات کہا جاتا ہے، اور ایک حدیث کی روح سے رات اس فرشتے کا بھی نام ہے جو بادلوں کو چلانے پر مامور ہے، اس کا نام بھی رات ہے۔ چنانچہ فرمایا یہ معین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے اور باقی فرشتے بھی اس کے خوف سے حمد و تسبیح کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ پکارنے کی لائق صرف اللہ کی ذات ہے، جو پکار کا جواب سن کر دیتا ہے، جبکہ معبودان باطلہ کی پکار کے جواب دینے سے وہ عاجز ہے اور کافروں کی پکار رائے گاں جائے گی۔ یہ اس پکار کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے مقابلے میں پکاری جائے، اور جو اللہ کا بندہ سمجھ کے پکاری جائے اس پکار کی یہ بات، ورنہ تو صحابہ روز کہتے تھے یا رسول اللہ، وہ تو روز کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر تم کیوں کر ایسے باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو دوسروں کو تو کجا اپنے اور نفع نقصان کے بھی مالک نہیں۔ فرمایا کیا دیکھنے والا اور نابینا ظلمت اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کیا مشرکوں کے معبودوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ پھر آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ آسمان سے برسنے والی بارش کے نتیجے میں ندی نالے جاری ہوتے ہیں، پھر سیلاب سے بلبلے والے جھاگ پیدا ہوتے ہیں۔ آگے چل کر زمین میں باقی رہنے کے اصول بھی بیان کیے۔ فرمایا رہا جھاگ تو وہ بے فائدہ ہونے کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے، جو اوپر جھاگ ہوتا ہے نا پانی کے، اس کا جو کہ فائدہ کوئی نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے نا۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے جو چیزیں لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں وہی زمین میں باقی رہتی ہیں، جو فائدہ پہنچاتی ہیں وہی باقی رہتی ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے فرق کو واضح کرنے کے لیے اس طرح کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والوں کے لیے بھلائی ہی بھلائی اور نافرمانوں سے کسی قسم کے فدیے کے قبول نہ کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 19 سے بیان فرمایا کہ وہ اہل عقل نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پکے عہد کو نہیں توڑتے، اور قرابت کے جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کی طلب میں صابر رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ظاہر اور پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں،
برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر کتنا پیارا ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے کتنا پیارا ہے، تو بتائیے پھر وہ کتنا پیارا ہوگا۔ فرمایا ان نیکوں کے لیے آخرت کا گھر ہے، وہاں کے مکان بھی الاٹ کرانے چاہیے۔ یہاں نہیں روز سوسائٹیوں میں گھوم کے دیکھنا چاہیے کہ کون سی زیادہ پیاری ہے۔ آخرت کا گھر اللہ فرماتا ہے کہ کتنا پیارا ہے آخرت کا گھر۔ پھر منکرین کے لیے فرمایا کہ حد شکنی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان پر لعنت ہے اور ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ کسی کے رزق میں کمی یا زیادتی کرنا صرف اللہ کے اختیار میں۔ یہ جو روز مسئلہ بنتا ہے نا، فلانے نے کچھ کرا دیا ہے تو میرا رزق بند ہو گیا، اس رٹے سے نکل آئیں۔ بالخصوص خواتین، او جی کچھ کریں جی، فلانے نے کچھ کر دیا، او خدا کے بندو رزق تو اللہ کے دست قدرت میں، اور اللہ بیان کر رہے ہیں اسے سورہ رات کی آیت نمبر 26 میں۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ سکون قلب کی دولت اگر ملے گی تو اللہ کے ذکر سے ملے گی، اور مومن نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے اور بہترین انجام ہے ان کا۔ آیت نمبر 31 سے مشرکین مکہ کے ناروا مطالبات کا ذکر ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا قرآن ہوتا جس سے پہاڑ چل پڑتے، زمین پھٹ جاتی، مردے کلام کرنے لگتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ مسلمان کافروں کی ان بیہودہ باتوں سے نا امید نہ ہوں۔ اگر اللہ کی مشیت اس میں ہوتی کہ سب اطاعت گزار ہو جائیں تو فرمایا وہ سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس کی حکمت اسی میں ہے کہ اپنے اختیار سے نیکی کرنے والے کو جزا ملے گی اور بدی کرنے والے کو سزا ملے گی۔ اپنے اختیار سے کرنی ہے جس نے نیکی کرنی۔ اللہ تعالیٰ کسی سے جبراً نیکی نہیں کرواتا، توفیق ضرور دیتا ہے، جبراً ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، ان کی بیویاں بھی تھیں، بچے بھی تھے، اور آگے چل کے یہ بھی بتایا کہ نبی محض کفار کی فرمائش پہ نہیں بلکہ اللہ کے اذن سے معجزات دکھاتے۔